السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حور اور حاتم صاحب گھر آ چکے تھے۔ دونوں کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی۔ نوری کی منگنی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں۔ بلاج سے کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا۔ بلاج بالکل اکیلا ہو گیا تھا اور اسی تنہائی کو دور کرنے وہ ارحم سے ملنے اس کی حویلی گیا۔ ارحم اس کے ساتھ پورچ میں کھڑا تھا جب اذلان کی گاڑی بھی پورچ میں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ حسیب اور انم بھی تھے۔ ارحم نے بلاج کا تعارف ان سب سے کروایا اور اذلان کا نام سن کر بلاج کے کانوں میں حور کی بتائی ہوئی باتیں گونج رہی تھیں۔ وہ اپنوں سوچوں کو جھٹکتا ارحم کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ارحم اس کو اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ ملازمہ چائے اور سنیکس سرو کر رہی تھی تو بلاج چائے کا گھونٹ بھرتا ہوا بولا، ارحم میں ختم ہو جاؤں گا، یہ تنہائی مجھے کھائے جا رہی ہے۔ میرے گھر میں کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا، سب مجھ سے ناراض ہے۔ بلاج کی آواز بیٹھ گئی تھی۔ تو نے ایسا کیا کر دیا بلاج؟ سب ہی تجھ سے ناراض ہے۔ ارحم کے پوچھنے پر بلاج نے اسے سب کچھ بتا دیا، کیسے اس نے حور کو اذلان سے ملتے دیکھا اور پھر اس کی غلط فہمیوں میں اضافہ ہوتا گیا اور بچی کچھ کسر حور کی ان لیگڈ پکچرز نے پوری کر دی، پھر زارا کی پیدا کردہ غلط فہمیاں اور اس کے بعد بلاج کا اپنے ہی بچے کو قتل کرنا۔ ارحم اس کی بات سن کر سر تھام کر بولا، بلا یہ تو نے کیا کر دیا؟ خیر فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ارحم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ بلاج سنبھل کر بولا، اذلان کی شادی اچانک کیسے؟ بلاج کے سوال پر ارحم نے اسے سب بتایا، کیا وجہ بنی اذلان کے اچانک نکاح کی، اور بلاج بار بار اپنے خیال کی نفی کرتا سر جھٹکتا وہاں سے نکل گیا اور صرف ایک ہی خیال کی بنا پر اذلان کو حور کا مجرم نہیں بنا سکتا تھا۔ زارا شکستہ قدموں سے گھر میں داخل ہوئی جہاں شاہدہ بیگم اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ زارا کو دیکھتے ہوئے بولی، زارا تم لائبہ سے ملی، کیسی ہے میری بچی، ٹھیک تو ہے نا؟ تم مکال کے پاس گئی تھی، اس نے کیا کہا بتاؤ نا، کچھ بولو، بول کیوں نہیں رہی؟ وہ بے صبری سے پوچھ رہی تھی۔ زارا تلخی سے بولی، بالکل ٹھیک ہے، وہ سب برباد کر کے گئی تھی میں مکال کے پاس۔ آپ جانتی ہیں اس نے کیا کہا امی؟ آپ نے جو مجھے حور پر تہمت لگانے کو کہا تھا، اس نے وہی سب مجھے کہا۔ اس نے کہا بتاؤ زارا اس بچے کا باپ کون ہے؟ اپنے پر بات آئی تو کیسے تڑپ گئی؟ تم یہاں سے چلی جاؤ، اس سے پہلے میں بھی بلاج بھائی کی طرح اپنے بچے کی جان لے لوں۔ آپ اس تکلیف کا اندازہ نہیں کر سکتی جس سے میں گزر رہی ہوں۔ نہیں آپ نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ کو اندازہ ہوتا تو آپ کبھی بھی حور پر یہ تہمتیں نہ لگواتی۔ میں نے اس سے لائبہ کے لیے منتیں بھی کی لیکن مکال نے انکار کر دیا۔ وہ ہماری کوئی مدد نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہم نے اس کے بھائی کا گھر برباد کرنے کی کوشش کی، اس کے بھائی کے ہاتھوں اسی کے بچے کا قتل کروا دیا۔ اور مکال بالکل صحیح کہہ رہا ہے، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ اب بتائیں آپ کی بیٹی کا کیا کروں؟ کیسے بچاؤں اس کو جس نے اپنی بہن کو یہ کہہ دیا ہے میں اسی قابل ہوں؟ بولے نا امی، جواب دے، میں کیسے بچاؤں اس کو؟ میں کیسے بچاؤں گی اپنے گھر کو؟ بولے، بولتی کیوں نہیں ہیں اب آپ؟ حور کو برباد کرنے کے لیے تو آپ کے منصوبے ہر وقت تیار ہوتے تھے، اپنی بیٹی کا گھر بچانے کے لیے آپ کے پاس کوئی منصوبہ نہیں۔ زارا زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ شاہدہ بیگم اس کے پاس بیٹھتی ہوئی بولی، تم لائبہ کے لیے اس تھانے دار سے بات کرو نا، اس کو بتاؤ لائبہ غلطی سے پکڑی گئی ہے، میری بچی معصوم ہے۔ زارا مجھے یقین ہے اس نے کچھ غلط نہیں کیا ہوگا، میری بات کو سمجھو زارا، میری بچی ناسمجھ ہے، معصوم ہے، وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ زارا بے دردی سے آنسو صاف کرتی ہوئی اٹھی اور بولی، یہ آخری دفعہ ہے امی، اس کے بعد آپ دونوں کے لیے۔ زارا مر گئی، میں اس کے بعد اس گھر میں کبھی نہیں آؤں گی کیونکہ میرے باپ کے ساتھ میری ماں بھی مر گئی تھی اور یہاں جو رہتی ہے وہ صرف لائبہ کی ماں ہے۔ اپنے تو ابو کے جانے کے بعد ہی مجھے اکیلا کر دیا تھا، آپ نے اپنی ساری محبت لائبہ کو دی اور ظاہرہ اس کی سکی ماں ہوتے ہوئے بھی یتیم ہے۔ زارا ایک نظر اپنی ماں پر ڈالتی پولیس اسٹیشن کے لیے نکل گئی۔ انم موقع پاتے ہی ارحم کے پاس آئی تھی۔ ارحم کی منگنی میں صرف 3 دن تھے اور 3 دنوں میں انم ارحم کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ ارحم نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ انم نے اذلان کی کافی میں نیند کی گولیاں ڈال دی تھی جس کی وجہ سے وہ اس وقت گہری نیند میں تھا۔ اگر اس کے سر پر بم پھوڑ دیا جائے تو وہ تب بھی نہ جاگتا۔ انم کالی بیہودہ نائٹی میں ملبوس ارحم کے قریب گئی اور اس کی گردن میں اپنی باہیں ڈالتی ہوئی بولی، دیکھو ہینڈسم، جو کشش تم میں ہے وہ اذلان میں نہیں، تم مجھے پہلی ہی نظر میں پسند آ گئے تھے، میں تم سے زیادہ نہیں، بس ایک رات مانگ رہی ہوں،
ایک رات میرے نام کر دو اور میں اسی رات کو تمہارے لیے زندگی کی خوبصورت ترین رات بنا دوں گی۔ آئی پرومس۔ بس ایک رات۔ انم کی آواز بہک رہی تھی۔ ارحم نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا اور اپنے کمرے سے جانے کی دھمکی دی۔ تم میرے بھائی کی بیوی ہو، اس لیے لحاظ کر رہا ہوں، لیکن تم اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں، تم میرے بھائی کی بیوی ہو۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ میں سب کو تمہاری اصلیت دکھا دوں گا۔ ارحم غصے میں بول رہا تھا لیکن اس کی آواز دھیمی تھی کیونکہ وہ کوئی بھی تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ انم مسکراتے ہوئے بولی، میری جان، میں ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہوں تو تم جائز فائدہ اٹھا لو۔ انم نے یہ کہتے ساتھ ہی اپنی نائٹی کی اسٹرپس کھول دیں جس پر وہ زمین پر لٹک کر گر گئی۔ ارحم ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارتا وہاں سے نکل گیا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر حسیب پر پڑی جس نے سائڈ سے انم کو ارحم کے کمرے میں اس حالت میں دیکھ لیا تھا۔ ارحم تھوڑا سا آگے بڑھا جب حسیب پیچھے سے بولا، بھائی مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، بہت ضروری، اذلان کی زندگی کا سوال ہے، پلیز سن لیجئے۔ ارحم پیچھے مڑا اور اس کی طرف دیکھا، اس بات میں سر ہلاتا اس کو لے کر اسٹڈی میں چلا گیا اور انم پیچھے سے غصے کے گھونٹ بھرتی رہ گئی اور اپنا حلیہ درست کرتی اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ زارا ذوحان کے آفس میں بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی جب ذوحان مسکراتا ہوا اس کے سامنے آیا اور بولا، زہر نصیب، آپ جیسے حسین لوگ ہمارے غریب خانے پر۔ ذوحان زارا کو دلچسپ نظروں سے دیکھ رہا تھا جب زارا دانت پیستے ہوئے بولی، دیکھیں مسٹر سرمد، یہاں میں اپنی بہن کے سلسلے میں آئی ہوں تو بہتر ہے کہ آپ میرے جیسے حسین لوگوں کے آپ کے غریب خانے پر آنے پر اپنی قسمت پر رکش بعد میں کر لیجئے گا۔ فی الحال مجھے یہ بتائیں کہ میری بہن کی بیل ہو سکتی ہے؟ ذوحان خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولا، جی ابھی کیس عدالت میں نہیں گیا اور اگر ہم نے ان کا نام عدالت میں جانے سے پہلے ہی نکال دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن کیس ایک دفعہ عدالت میں چلا گیا تو آپ ان کو نہیں بچا سکتی۔ ذوحان چپ ہوا تو وہ زارا بولی، کیا کرنا ہوگا مجھے ان کو نکالنے کے لیے یہاں سے؟ ذوحان چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا، ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، وہ ادا کر دیجئے، ان کو میں بچا لوں گا۔ ذوحان چپ ہوا تو زارا بولی، کیا مطلب ہے آپ کا اس بات کا؟ کھل کر بات کرے۔ زارا کا انداز تو ٹوک تھا، یعنی جو بھی ذوحان چاہتا ہے وہ صاف صاف کہے۔ اب آپ تو شادی شدہ ہیں اس لیے آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا۔ شام تک آپ کی بہن کی رپورٹ آ جائے گی، پھر میں آپ کو اپنی ڈیمانڈ بتاؤں گا۔ اب آپ جا سکتی ہیں، شریف عورتوں کے آنے کی جگہ نہیں ہے یہ۔ ذوحان وہاں سے اٹھ گیا تو زارا بھی چلی گئی اور لائبہ جو لیڈی کانسٹیبل کے روم میں تھی، ذوحان اس کے پاس گیا اور لیڈی کانسٹیبل کو باہر جانے کا اشارہ کرتا لائبہ کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا اور بولا، آخری دفعہ پوچھوں گا اور سچ ہی سننا چاہتا ہوں، یہ جو کہانی کچھ دیر پہلے سنی تھی وہ کیا بکواس تھی؟ ذوحان کے تاثرات دیکھتے ہوئے لائبہ آنسو بہاتے ہوئے بولی، وہ سب جھوٹ ہے، شہریار نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا، میں نے اس سے پہلے ہی بھاگ گئی تھی وہاں سے، لیکن میرے نکلنے سے پہلے ہی پولیس نے ریڈ کر دی اور میں پکڑی گئی، میں بے قصور ہوں، پلیز مجھے یہاں سے نکال دو پلیز۔ ذوحان کے ماتھے پر پڑے ہوئے بل تھوڑے کم ہوئے جب لائبہ سے بولا، چھوڑ دوں گا لیکن ایک شرط ہے میری۔ ذوحان چپ ہوا تو لائبہ بولی، کیا کیسی شرط؟ لائبہ منتظر نظروں سے بولی، میری بیوی بن جاؤ ایک رات کے لیے۔ وہ کیا ہے نا، تمہارا حسن مجھ پر غالب آ رہا ہے اور میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، یہی شرط ہے میری، قبول ہے تو یہاں سے جاؤ ورنہ بیٹھی رہو ادھر۔ ذوحان کرسی سے اٹھا اور لائبہ بولی، مجھے قبول ہے آپ کی شرط۔ ذوحان چہرے پر مسکراہٹ سجا کر بولا، ٹھیک ہے، باہر میری گاڑی کھڑی ہے، تم اس میں چلی جاؤ، میں کانسٹیبل کو بول دیتا ہوں تمہیں چھوڑ آئے گا، اور ہاں شام کو تیار رہنا، نکاح خوان لے کر آؤں گا اگر تمہاری رپورٹس اس کے مطابق ہوئی جو تم نے کہا ہے تو، ورنہ ذوحان سرمد شاہ کو دھوکہ دینے والے کسی قابل نہیں بچتے۔ ذوحان نکل گیا وہاں سے اور لائبہ اپنے گھر آ گئی۔ جانے انجانے میں وہ چھوٹی مصیبت سے نکل کر بڑی مصیبت میں پھنسنے جا رہی تھی۔ بلاج کمرے میں آیا تو اس کے کپڑے بیڈ پر پڑے تھے، وہ جانتا تھا یہ کس کا کام ہے لیکن اس وقت اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ جتنی دفعہ وہ معافی مانگتا حور ایک ہی جواب دیتی، میں نے اپنے شوہر کو معاف کیا لیکن اپنے بچے کے قاتل کو نہیں کر سکتی، مجھے مجبور مت کریں ورنہ میں آپ کا کمرہ چھوڑ دوں گی۔
حور کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ میں ایک ڈریس تھا جو کافی ہیوی لگ رہا تھا، ساتھ میں جولری بھی تھی۔ حور سیدھی ڈریسنگ روم میں گئی اور اس کو رکھ کر واپس نکلی اور بلاج بولا، حور مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں اپنی ہی نظروں میں گر گیا ہوں، میں کیا کروں، میں اس آگ میں جل رہا ہوں، مجھے بچا لو حور، تمہیں خدا کا واسطہ مجھے معاف کر کے میری آگ بجھا دو۔ بلاج اس کے سامنے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ حور اپنی آنکھیں میچ کرتی ہوئی بولی، میں نے آپ کو معاف کیا بلاج، لیکن ایک ماں کیسے معاف کر سکتی ہے اپنے بچے کے قتل کو؟ بتائیں مجھے کیسے معاف کروں میں؟ آپ کی جگہ مجھ سے ہمارا بچہ مر جاتا تو آپ کرتے معاف؟ نہیں، آپ کبھی نہیں کرتے، بلکہ آپ مجھے جان سے مار دیتے، کیونکہ غلطی میری ہوتی۔ صرف ایک دفعہ اس بات کو سوچیں، اگر میری غلطی ہوتی، مجھ سے ہمارا بچہ مر گیا ہوتا تو آپ مجھے معاف کر دیتے۔ اگر آپ کا دل گواہی دے کہ آپ مجھے معاف کر دیتے تو میں بھی آپ کو معاف کر دوں گی۔ حور اپنی بات مکمل کر کے آگے بڑھ گئی تھی اور بلاج ایک دفعہ پھر ہار گیا تھا۔ اس نے اپنی محبت کھو دی تھی، اس نے حور کو پتھر کا بنا دیا تھا جو اب اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حسیب ارحم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ارحم اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیا بات ہے حسیب، بولو، میں سن رہا ہوں۔ حسیب اس کے تاثرات دیکھتے ہوئے الفاظ چن رہا تھا، بھائی وہ انم، وہ ٹھیک لڑکی نہیں ہے، میں کافی دن سے نوٹ کر رہا ہوں، اس کی نظر آپ پر ہے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے موقع نہیں ملا، لیکن آج جو اس نے حرکت کی ہے اس کے بعد میں مجبور ہوں آپ کو سب بتانے پر۔ بھائی انم کے اور میرے ناجائز تعلقات تھے، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اذلان کی بیوی ہے، جب مجھے اس بات کا پتہ چلا تو میں نے اس سے تعلق ختم کرنے کو کہا، لیکن اس نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا، اس نے مجھے اذلان کے اپارٹمنٹ بلایا اور مجھ سے۔ حسیب چپ ہو گیا اور ارحم کی نسیں تن گئی۔ ارحم سختی سے بولا، بات جاری رکھو حسیب۔ حسیب دوبارہ بولا، وہاں کیمرہ لگایا ہوا تھا، اس نے وہ ویڈیو مجھے دکھائی اور بولی، اگر میں اس کی مدد کر دوں تو وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دے گی۔ میں نے اس کی بات مان لی، اس نے مجھے ایک لڑکی کی تصویر دی اور کہا یہ اذلان کی گرل فرینڈ ہے اور میں اس کو سبق سکھانا چاہتی ہوں، اس لیے اس کی بات مان کر ویسا ہی کیا، اس نے اس کی پکچریں آؤٹ کر دیں اور اذلان بھی اس لڑکی سے بدگمان ہو گیا۔ انم کی ہوس ختم نہیں ہوئی، اس نے مجھے دوبارہ بلایا اور میری ویڈیو دکھائی، میں نے جب اس کو کہا میں اس کا کام کر چکا ہوں اب ڈیلیٹ کر دے تو اس نے مجھے دوبارہ سے بدکاری کی دعوت دی، میں مجبور تھا، مجھے اس کی بات ماننا پڑی، لیکن اب کی بار میں نے اس کی ویڈیو بنا لی اور جب میں نے اس کو وہ ویڈیو دکھائی تو اس نے مجھے تنگ کرنا چھوڑ دیا۔ حسیب نے اپنی بات مکمل کرتے ساتھ ہی موبائل کی سکرین ارحم کے آگے کی جہاں حسیب اور اس کی بیہودہ حرکتیں چل رہی تھی۔ ارحم نے اس کا فون بند کر کر ٹیبل پر پٹخا اور بولا، لڑکی کا نام کیا تھا اور اس کی پکس ہیں ابھی تمہارے پاس؟ ارحم کا لہجہ سخت تھا، نام مجھے نہیں پتا، انم نے کبھی نہیں بتایا، بس اس کو حسینہ کہتی تھی۔ نہیں، میں نے اس کی پکس ڈیلیٹ کر دی تھی، میرا ضمیر مجھے ہر وقت ملامت کرتا تھا اس بیچاری کی زندگی خراب کرنے کے لیے، لیکن میں مجبور تھا، ہاں اگر اس کو میں دیکھوں تو پہچان لوں گا۔ حسیب چپ ہوا تو ارحم نے اپنا فون سے ایک تصویر نکالی جو بلاج کے ولیمے کی سیلفی تھی، جس میں بلاج اور ارحم مسکرا رہے تھے اور حور بے بسی تھی۔ حسیب اس کو دیکھتے ہوئے بولا، جی بھائی، یہی ہے وہ بیچاری جس کو انم نے برباد کیا ہے۔ ارحم وہاں سے اٹھا اور بولا، تم کل صبح میرے ساتھ چلو گے اور اس لڑکی کے شوہر کو سب بتاؤ گے، اور اگر حسیب تم نے بھاگنے یا اور ڈرامہ بازی میرے ساتھ کی تو میں بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ حسیب اس بات میں سر ہلاتا ہوا بولا، بھائی آپ اذلان کو خود سب بتا دیجیے گا، میں اس کا سامنا کرنے کی ہمت خود میں نہیں پاتا۔ ارحم اس پر ایک نظر ڈالتا آگے بڑھ گیا اور حسیب اپنے کمرے کی طرف، حور کی اذیتوں کا ازالہ ہونے والا تھا۔ زارا نے ایک آخری قدم اپنے گھر میں رکھا، اپنے کمرے میں جا کر کچھ کپڑے اور کچھ پیسے جو کہ مکال سے چھپا کر یہاں لاتی تھی اپنی الماری میں چھپا دیتی تھی، ایک بیگ میں ڈالے اور کمرے سے نکل گئی۔ جب وہ باہر آئی تو شاہدہ بیگم اس کو دیکھتے ہوئے بولی، کہاں جا رہی ہو زارا، کیا واپس جا رہی ہو؟ زارا ان کو ایک نظر دیکھ کر آگے بڑھی، جب اس کی نظر دروازے پر پڑی جہاں سے لائبہ اندر آ رہی تھی۔ لائبہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، رک جاؤ باجی، رات تک میرا نکاح کے بعد چلی جانا۔ لائبہ اندر کی جانب بڑھ گئی اور زارا بے یقینی سے اس کو دیکھنے لگی۔ شاہدہ بیگم تو لائبہ کو دیکھ کر نہال ہو گئی تھی، وہ لائبہ کو گلے لگائے
کبھی اس کا چہرہ چومتی کبھی پیشانی، اور لائبہ ان کے پیار سے بیزار ہو کر بولی، امی بس بھی کر دے، آ گئی ہوں نا اب۔ لائبہ ان سے الگ ہوتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ شاہدہ بیگم زائرہ کو دیکھتی ہوئی بولی، یہ کیا کہہ کر گئی ہے، اس کا نکاح مگر کس سے؟ زائرہ اپنا بیگ وہیں رکھتی لائبہ کے کمرے کی جانب گئی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ لائبہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ زائرہ کے داخل ہوتے ہی لائبہ بیٹھ گئی اور آئی برو چکاتے ہوئے بولی، کیا؟ زائرہ اس کے پاس آئی اور اس کا بازو دبوچتے ہوئے اس کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور بولی، کیا بکواس کر رہی تھی ابھی باہر تم؟ کس سے نکاح ہے تمہارا؟ جواب دو لائبہ، کیا ڈیل کر کر آئی ہو تم اس اے ایس پی سے؟ بتاؤ۔ زائرہ اس کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ لائبہ اپنا بازو اس سے چھڑواتے ہوئے بولی، میں تمہیں جواب دے نہیں ہوں اور نہ ہی تمہیں میرے معاملے میں بولنے کی ضرورت ہے۔ زائرہ بے یقینی سے اس کو دیکھتی ہوئی چیخی، مجھے تمہارے معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں، میں نے اتنا کچھ کیا تمہارے لیے، اپنی محبت کو، اپنے رشتے کو داؤ پر لگا دیا اور تم مجھے بکواس کر رہی ہو کہ میں تمہارے معاملے میں نہ بولوں۔ لائبہ بیزار سی بولی، کیا؟ بتاؤ کیا کیا تم نے میرے لیے؟ میں نے کہا مجھے بلاش دے دو، کتنا روئی تھی میں اس کی شادی کا پتہ چلنے پر، میں نے تم سے منتیں کی تھی لیکن تم اپنے ہنی مون کے لیے چلی گئی اور اسی سب میں بلاج اپنی بیوی کے قریب آ گیا، تمہاری وجہ سے میرا دل ٹوٹ گیا اور مجھے شہریار مل گیا لیکن وہ بھی مطلب پرست تھا۔ میں اس کے ساتھ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی تھی، اس کے فارم ہاؤس میں پارٹی تھی، وہاں پارٹی تھی، وہ میرے قریب آنا چاہتا تھا لیکن میں نے اس کا سر پاڑ دیا، وہاں سے نکل گئی لیکن پولیس کے ہتھے چڑھ گئی۔ پھر آج مجھے ذوحان ملا، اس نے مجھے سب پوچھا، میں نے بتا دیا، اس نے مجھ سے ڈیل کی ہے، مجھے اس سے نکاح کرنا ہوگا اور وہ مجھے اس سے بچا لے گا اور اگر مجھے استعمال کر کے چھوڑ بھی دے گا تو مجھے افسوس نہیں ہوگا کیونکہ اس کی زندگی ان گندی عورتوں کے ساتھ جیل میں رہنے سے بہتر ہے کہ ذوحان کی بیوی بن کر سب سے دور ہو جانا۔ اگر میرے ساتھ کچھ غلط بھی ہو گیا تو اس کی ذمہ دار تم ہی ہو کیونکہ نہ تم میرا دل توڑتی اور نہ میں شہریار کے پاس جاتی، میں ذوحان کی نظروں میں آتی اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں کہ تم میری بڑی بہن ہو، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ لائبہ رخ موڑتی دوبارہ بیڈ پر لیٹ گئی اور کروٹ لے لی۔ جب زائرہ بولی، تم مجھے بلیم نہیں کر سکتی، تم خود یہ سب کرنا چاہتی تھی، تم خود شہریار کی دولت سے انسپائر ہوئی تھی، تم نے خود ذوحان سے ڈیل کی، تم ہمیشہ سے یہی کرتی آئی ہو، سب غلط فیصلے لینے کے بعد ان کا بلیم مجھ پر ڈال دیتی ہو، میری وجہ سے تمہارے ساتھ ایسا ہوا لیکن اب بس، جو دل میں آئے کرو اور جو تمہارے ساتھ ہوگا اس کی ذمہ دار بھی تم ہوگی۔ زائرہ وہاں سے نکل گئی تھی۔ شاہدہ بیگم نے ایک دفعہ اس کو پھر روکا، یہ کہہ کر، زائرہ اس کے نکاح تک رک جاؤ، اس کے بعد بے شک چلی جانا، ہماری عزتوں کا کچھ تو خیال کر لو۔ کیا جواب دیں گے ہم سب کو کہ لڑکی کی بہن کیوں نہیں آئی؟ شاہدہ بیگم ابھی بھی خود غرضی دکھا رہی تھی، کہہ دیجیے گا مر گئی بڑی بہن اس کی۔ زائرہ بہت سب سے بولی۔ زائرہ گھر سے نکل کر ایک روڈ پر بیگ گھسیٹتی چل رہی تھی، اپنی سوچوں میں گم، جب ایک گاڑی اس کے سامنے رکی۔ حور اپنے کمرے سے نکل کر سیدھی حاتم صاحب کے کمرے میں آئی۔ آج وہ گرے کلر کی قمیض کے ساتھ لال دوپٹے جامے میں ملبوس تھی، بالوں کو اونچی پونی ٹیل میں باندھ رکھا تھا۔ ان کے کمرے میں میکال بھی موجود تھا، کالی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں ملبوس، بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ حاتم صاحب سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ حور کو دیکھ کر حاتم صاحب نے اس کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ حور ان کے پاس آ کر ان کے بیڈ کے دائیں سائیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی، کیسے ہیں بابا سائیں آپ؟ حاتم صاحب اس کو دیکھتے ہوئے بولے، جس کے پاس آپ جیسی بیٹی ہو وہ کیسا ہو سکتا ہے بتائیں؟ وہ محبت سے بول رہے تھے۔ جب نوری اور کلثوم بیگم بھی کمرے میں داخل ہوئیں، حور اداس ہوتے ہوئے بولی، بابا سائیں مجھ جیسی بیٹیاں ہونا کسی کے لیے فخر کا باعث تو نہیں، پھر آپ اتنی خوش دلی سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نوری شریر لہجے میں بولی، واہ بابا سائیں آپ تو ہمیں بھول ہی گئے ہیں، سارا اپنا پیار اور شفقت بھابھی کو ہی دیتے رہتے ہیں۔ آخری بات پر نوری نے منہ بنایا تھا اور حاتم صاحب قہقہ لگاتے ہوئے بولے، ارے بھئی تم خود ہی نہیں آتی ہمارے پاس اور یہ آ جاتی ہے، اب جو آئے گا اسی کو پیار ملے گا نا؟ حاتم صاحب کے بولتے ہی نوری ان کو دیکھتے ہوئے بولی، بابا سائیں یعنی کہ میری شادی کے بعد تو بھول جائیں گے، آپ مجھ سے پیار بھی نہیں کریں گے؟ حاتم صاحب تھوڑا سنجیدہ ہوتے ہوئے بولے، ہاں شاید، اور نوری کا منہ کھل گیا اور وہ بولی، جائیں بابا سائیں میں ناراض ہوں آپ سے۔ نوری منہ پھلا کر بیٹھ گئی تو کلثوم بیگم بولی، بس کریں سرکار، اب ہماری بیٹی کو تنگ نہ کریں،
مکال اجازت لیتا ہوا اٹھا تو حور بھی وہاں سے اٹھی اور مکال کے پیچھے ہو جاتی ہوئی بولی، مکال بھائی رکیے، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ حور انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی، جی بھائی بھی بولیے، میں سب سن رہا ہوں۔ مکال پرسکون لہجے میں بولا اور اپنے اندر کا حال حور پر اشکار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ آپ زارا بھابی کو معاف کر دیں اور انہیں واپس لے آئیں۔ حور چپ ہوئی تو مکال بولا، آپ بلاج کو معاف کر دیں گی تو میں زارا کو معاف کر دوں گا، اگر آپ نہیں معاف کر سکتی تو میں بھی زارا کو معاف نہیں کر سکتا۔ مکال چپ ہو کر حور کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں کیسے کر دوں؟ انہوں نے میرے بچے کا قتل کیا ہے۔ حور نے دلیل پیش کی، ان کا بھی بچہ تھا اور اس کو اس بات کا پچھتاوا بھی ہے، اور زارا نے میرا یقین، میری محبت کا قتل کیا ہے، میں کیسے معاف کر دوں؟ اعتراض رد کیا گیا۔ انہوں نے مجھ پر یقین نہیں کیا، دوسروں کی باتوں میں آ گئے، مجھے دھتکار رہے ہیں۔ ایک اور دلیل آپ بھی اب ان پر نہیں کر رہی، وہ آپ کو بار بار یقین دلا رہے ہیں، آپ سے معافی مانگ رہے ہیں، لیکن آپ بھی ان کو دھتکار رہی ہیں۔ اعتراض رد کر دیا گیا۔ آپ زارا کو لے آئیے، بس اس کو معاف کر دیں، اس کی کوئی غلطی نہیں اس میں۔ حور ایک دفعہ پھر بولی، زارا کی ہی غلطی ہے اس سب میں، اگر وہ بھائی سے بکواس نہ کرتی تو بھائی ایسا نہ کرتے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں اس کو معاف کر دوں، یہاں لے آؤں، تو آپ بلاج بھائی کو معاف کر دیں۔ مکال واپس جانے کے لیے پلٹا تھا جب پیچھے سے حور بولی، ٹھیک ہے، میں نے بلاج کو معاف کیا، اب آپ زارا کو معاف کر یہاں لے آئیے۔ بلاج جو داخلی دروازے سے آ رہا تھا، اس کے قدم وہیں تھم گئے، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا حور نے اس کو معاف کر دیا۔ وہ وہیں کھڑا تھا جب اس کا فون بجا، کال ارحم کی طرف سے تھی۔ بلاج نے ایک بیل پر ہی کال اٹھا لی، ہاں ارحم بولو، خیریت، اتنی صبح کال کی؟ ارحم تھوڑا ٹھہرے لہجے میں بولا، حور بھابی کا مجرم مل گیا ہے، میں اس کو لیے تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ بلاج ضبط سے بولا، نہیں ارحم، میں حور کو لے کر آتا ہوں، یہاں کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا۔ بلاج نے کال کاٹ دی۔ اب وہ حور کے مجرم کو حور کے سامنے لانا چاہتا تھا۔ حور وہاں سے ہٹ چکی تھی، وہ اپنے کمرے میں تھی جب بلاج اندر داخل ہوا اور بولا، حور چلو، تمہیں کسی سے ملوانا ہے۔ حور اس کی جلدی پر اس کو دیکھتے ہوئے بولی، کس سے ملوانا چاہتے ہیں؟ بلاج اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، چلو تو صحیح پھر بتاتا ہوں۔ آج بلاج کے ہاتھ تھامنے کے انداز میں سختی نہیں تھی، یا شاید حور نے آج محسوس نہیں کی تھی اس کی سختی، اسی دن ختم ہو گئی تھی جس دن حور اس کی وجہ سے ICU میں تھی۔ حور اس کے ساتھ کھنچتی چلی جا رہی تھی، اب جب معاف کر چکی تھی تو اس کو قبول بھی کرنا تھا۔ بلاج اس کو اپنی گاڑی میں احتیاط سے بٹھاتا ہوا بولا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ حور اس بات میں سر ہلاتی ہوئی بولی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بلاج پرسکون سا بولا، تمہارے مجرم سے ملنے، اس سے ملنے جس نے تمہاری پکس فیک ایڈٹ کر کے آؤٹ کی تھیں۔ بلاج نے حور کی طرف دیکھا، اس کا رنگ پیلا پڑ رہا تھا۔ بلاج اس کا ہاتھ پر زور ڈالتا ہوا بولا، فکر مت کرو، سب ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں اور اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حور نم آنکھوں سے بلاج کو دیکھ کر مسکرا رہی۔ حور کی خوشیوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ اصلان جب صبح اٹھا تو اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھا تو اس کی نظر انم پر پڑی، جس نے اب شرٹ پہنی ہوئی تھی اور اس کی شرٹ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ اذلان ہنوکی کی طرح انم کو دیکھ رہا تھا اور پھر گویا ہوا، یہ سب کس نے کیا انم، کس نے کیا یہ سب؟ انم روتے ہوئے بولی، ارحم، ارحم بھائی نے۔ اذلان بے یقینی سے انم کو دیکھ رہا تھا۔ جب انم دوبارہ گویا ہوئی، میں رات کو کچن میں پانی لینے گئی تھی، ارحم بھائی نے وہیں پر تھے، میں پانی لے کر مڑی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کے بعد انم نے ہچکیوں سے رونا شروع کر دیا۔ اذلان اس کو ساتھ لگاتا ہوا بولا، رو مت، میں ابھی بھائی سے بات کرتا ہوں، انہیں شرم نہیں آئی اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ؟ وہ وہاں سے اٹھا اور انم کو ساتھ لیتا ہوا کمرے سے نکلا۔ اس کو ارحم اور حسیب لاؤنج میں ہی نظر آ گئے تھے۔ اذلان اس کے پاس جا کر دھاڑا، شرم نہیں آئی تمہیں اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ؟ شرم آ رہی ہے مجھے تمہیں اپنا بھائی کہتے ہوئے۔ ارحم اس کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا بکواس کر رہے ہو یہ؟ میں نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ جس کی شرم مجھے آنی چاہیے اور تمہاری بیوی کو نہیں؟ اذلان اس کو دیکھتے ہوئے دوبارہ دھاڑا، میری بیوی کے ساتھ زبردستی کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ اب کی بار ارحم پرسکون سا بولا، او تو تم کل رات کی بات کر رہے ہو؟ نہیں، مجھے شرم نہیں آئی کیونکہ تمہاری بیوی خود میرے کمرے میں آئی تھی اور میں نے اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی، اور جو بکواس اس نے کی ہے اس کو میں نے غلط ثابت کر سکتا ہوں۔ ارحم کا انداز چیلنجنگ تھا۔
میر سلیمان سکندر اور بی بی سرکار بھی ان کی آوازیں سنتے وہاں آ گئے اور حور اور بلاج بھی اندر داخل ہو رہے تھے۔ بلاج حور کا ہاتھ تھامتا لاؤنج میں لے آیا۔ حور انم اور اذلان کو دیکھ کر چونکی اور بلاج کی طرف دیکھا۔ بلاج نے اس بات میں سر ہلایا اور میر سلیمان سکندر کو سلام کیا۔ بلاج کی آواز پر انم اور اذلان نے حور کی طرف دیکھا اور دونوں ہی ٹھٹک گئے۔ اذلان حور کو پکار بیٹھا جسے یقین کرنا چاہتا ہو یہ کوئی وہم تو نہیں، اور حور بلاج کے پیچھے ہو گئی۔ اذلان حور کی طرف بڑھا تو بلاج سخت لہجے میں بولا، دور رہو میری بیوی سے میر اذلان سکندر۔ اذلان وہیں رک گیا۔ ارحم گویا ہوا، بلاج تم اور بھابھی یہاں آؤ بیٹھو، اور حسیب تم بولنا شروع کرو۔ انم اب صرف پہلو بدل رہی تھی۔ ارحم نے اپنا لیپ ٹاپ اذلان کے سامنے کیا اور اذلان بے یقینی سے انم کو دیکھ رہا تھا۔ اسکرین پر انم ارحم کے گلے میں باہیں ڈالے کھڑی تھی اور پھر ارحم اس کو تھپڑ مارنا اور وہاں سے نکل جانا۔ اس ویڈیو کے بعد حسیب نے بولنا شروع کیا، انم اور میرے بہت پہلے سے تعلقات تھے، میں نہیں جانتا تھا وہ اذلان کی بیوی ہے۔ جب مجھے اس بات کا پتہ چلا تو میں نے اس سے تعلق ختم کرنے کو کہا، لیکن اس نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ اس نے مجھے اذلان کے اپارٹمنٹ بلایا اور مجھ سے بدکاری کی۔ اس نے وہاں کیمرہ لگایا ہوا تھا۔ اس نے وہ ویڈیو مجھے دکھائی اور بولی اگر میں نے اس کی مدد کر دوں تو وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دے گی۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ اس نے مجھے ان کی تصویریں دیں اور کہا یہ اذلان کی گرل فرینڈ ہے اور میں اس کو سبق سکھانا چاہتی ہوں، اس لیے ان کو ایڈٹ کر کر نیوڈز بنا دوں۔ میں نے اس کی بات مان کر ویسا ہی کیا۔ اس نے اس کی پکچرز آؤٹ کر دیں اور اذلان بھی اس لڑکی سے بدگمان ہو گیا۔ انم کی ہوس ختم نہیں ہوئی۔ اس نے مجھے دوبارہ بلایا اور میری ویڈیو دکھائی۔ میں نے جب اس کو کہا کہ میں اس کا کام کر چکا ہوں اب ڈیلیٹ کر دے تو اس نے مجھے دوبارہ بدکاری کی دعوت دی۔ میں مجبور تھا، مجھے اس کی بات ماننا پڑی، لیکن اب کی بار میں نے اس کی ویڈیو بنا لی اور جب میں نے اس کو وہ ویڈیو دکھائی تو اس نے مجھے تنگ کرنا چھوڑ دیا۔ حسیب چپ ہو گیا۔ حور اور اذلان بے یقینی سے انم کو دیکھ رہے تھے۔ حور بلاج کے پاس سے اٹھ کر انم کے پاس آئی اور ایک تھپڑ اس کو مارتے ہوئے بولی، تم دوست تھی میری، میں نے ہمیشہ تمہارا اچھا چاہا، تمہارے ساتھ اچھا کیا اور تم نے مجھے ہی برباد کر دیا۔ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے میرے ماں باپ مر گئے۔ حور رو رہی تھی۔ بلاج اس کے پاس آیا اور اس کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا، بس کرو حور، اب سب ٹھیک ہو گیا ہے، تمہاری مجرم تمہارے سامنے ہے۔ انم حور کو دیکھتے ہوئے بولی، دوست؟ ہاں دوست مانتی تھی تم مجھے، لیکن میں نے تو تمہیں دوست ہی نہیں سمجھا کبھی، میں تو تم سے نفرت کرتی ہوں۔ نورالعین یوسف علی خان، اس نے نکاح مجھ سے کیا لیکن وہ روک تمہاری محبت کا لیے رکھا، ہر وقت تمہیں سوچتا رہتا، میں صرف اس کے نام کی بیوی تھی جس سے یہ اپنی نسوانی خواہشات پوری کرتا تھا۔ جب محبت کا نام لیا جاتا تو حورالعین اور اس فزیکلی نیڈز کی بات ہو تو انم کیوں پھر میں نہ کرتی تم سے نفرت، کیوں نہ برباد کرتی تمہیں؟ میرے باپ نے میری ماں کو مار مار کر جان سے ہی مار دیا ہے۔ جانتے ہیں آپ لوگ کیوں؟ کیونکہ اس نے مجھ سے نکاح کیا تھا اور میرا باپ ایک غیرت مند باپ کے ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس نے میری ماں کی پرورش کو قصوروار ٹھہرا کر میری ماں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میری ماں کا جنازہ اٹھایا، میں نے اس کو کہا مجھے یہاں رہنے دے اپنے گھر میں، یہ زبردستی مجھے وہاں سے لے آیا۔ اس نے مجھے میری ماں کا سوگ بھی نہیں منانے دیا۔ نفرت کرتی ہوں اس سے۔ میں نے حسیب سے ناجائز تعلقات رکھے اور مجھے اس بات کا اعتراف کرنے میں کوئی شرم نہیں، کیونکہ اس جیسے شخص کی وفاداری کرنا جو اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی دوسری عورتوں کی محبت کا بھرم رکھے تو ایسے شخص کی وفاداری کرنے میں اپنی وفاداری کی توہین سمجھتی ہوں۔ انم کے چپ ہوتے ہی اذلان اس کی طرف بڑھا، ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مارا جس سے انم کا سر ٹیبل سے لگا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ حسیب وہاں سے چلا گیا۔ ارحم نے اسے جانے دیا۔ اس کے جانے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے انم کی سچائی بیان کر دی تھی، لیکن کون جانے حسیب کی زندگی اس سے کتنی وفا کرتی ہے۔ لائبہ کی رپورٹس اس کے مطابق تھی جو اس نے ذوحان سرمد کو بتایا تھا۔ ذوحان نکاح خواہ اور اپنی ماں کے ساتھ لائبہ کے گھر حاضر ہوا۔ لائبہ اور اس کا نکاح سادگی سے ہوا۔ ذوحان کیونکہ خاندانی رئیس تھا اس لیے اس نے لائبہ کو اپنی حویلی لے جانے کا فیصلہ کیا۔ لائبہ اپنی ماں سے مل رہی تھی جب مسز رئیسہ سرمد اس کے پاس آئی۔
اور بولی عیسیٰ سرمد ایک 70 سالہ بوڑھی عورت تھی جن کی ٹانگیں ایک کار ایکسیڈنٹ میں ضائع ہو گئی تھی۔ ذوحان ان کی خواہش پر ہی ان کو یہاں لایا تھا۔ اب ہمیں اجازت دیں، حویلی جانے میں ٹائم لگ جائے گا۔ شاہدہ بیگم لائبہ کو گلے لگائے کھڑی رو رہی تھی۔ لائبہ ان کے کان میں سرگوشی کے انداز میں بولی، امی بس بھی کرو اب، کیا نحوست پھیلائے جا رہی ہو؟ شادی ہوئی ہے میری، مر تو نہیں گئی میں جو ایسے رو رہی ہو؟ لائبہ ان سے الگ ہوئی اور اپنی ساس کی طرف مڑی۔ رئیسہ سرمد کی ملازمہ نے ایک وہیل چیئر گھسیٹی اور باہر چلی گئی۔ ذوحان لائبہ کو اب دیکھ رہا تھا۔ لال لہنگے اور کام والی گھٹنوں تک آتی کرتی میک اپ کے ساتھ وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ ذوحان اس کے پاس آیا اور گویا ہوا، بہن کہاں گئی تمہاری؟ لائبہ اس کو دیکھ کر بولی، اپنے گھر چلی گئی، آپ کو کوئی کام تھا ان سے؟ ذوحان سنبھل کر بولا، نہیں مجھے کیا کام ہوگا، میں نے تو ویسے ہی پوچھا ہے۔ لائبہ نے اسپات میں سر ہلایا اور رخصتی کا شور گونج گیا۔ لائبہ ذوحان کے ساتھ رخصت ہوگی۔ اس بات سے انجان وہ اس کی حویلی میں نہیں خوبصورت قید خانے میں جا رہی ہے۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔